صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب رجحان چلا ہے، یہ بھی ہماری یہ معاشرتی برائیوں میں ایک برائی کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ من چلے نوجوان، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس طرح کے کئی طبقے کے لوگ ہیں، وہ سڑکوں پر، گھروں میں، مختلف مقامات پر ان رسومات کو اختیار کرتے ہیں جو مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو مدنی چینل کے ذریعے دیر تک علم دین سیکھنے سکھانے کے حوالے سے لے کر بیٹھے ہیں۔ سب اگر دیکھتے بھی ہیں جو ہمارا طرز عمل ہے، یہ جو تہوار جو بھی مناتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے فوائد کتنے، نقصانات کتنے، جان کا ضائع ہونا، مال کا ضائع ہونا، گھر میں آگ کا لگ جانا، راتوں کی نیندوں کا اچاٹ ہو جانا، ناچاکیوں کا بڑھ جانا، تلخ کلامی کا ہو جانا، اتنی سارے اس کے مطلب وہ یوں سمجھا جائے کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ عام آدمی بھی سمجھے کہ یہ کوئی مطلب رات کے 12 بجے نکل کر فائرنگ کرنا، پٹاخے پھاڑنا، یہ سارے کام کر ایک طوفان بدتمیزی کرنا، اس کے کیا فوائد، کیا ثمرات حاصل ہوں گے، وہ سارے سائیڈ ایفیکٹ ہی دیکھنا شروع کرے تو ذاتی طور پہ بندہ خود ہی اس سے بچنا شروع کر دے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے۔ خود ہی ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، ایک طرف گھر کے اندر آپ سکون سے مدنی چینل دیکھیے، دوسری طرف آپ یہ کام کرنے کے لیے باہر آ جائیں۔ نہیں، باہر نہیں نکلے گا، نہیں نکلیں گے نا باہر۔ سبحان اللہ۔ عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اس نئے سال کے دور میں جو خرافات کرتے ہیں، جو پیشن پرستی کرتے ہیں، مختلف جو ہے گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہیپی نیو ایئر یعنی کہ نئے سال پہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے، آخر یہ کب تک چلے گا، یہ ختم کس طرح ہوگا، اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے، تو خالی یہ بات نیو ایئر نائٹ یا یہ جو اس کو آج آپ کہتے ہیں سال کی تبدیلی کی جو رات ہے، صرف اسی کی حد تک موقوف نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ خرافات آپ سال میں ایک بار کی طرف غور کر رہے ہیں، اب کون سے گھر کی شادی ہے جو خرافات سے بچی ہوئی ہے؟ گھر گھر خرافات، منگنیاں خرافات، اب بچے کی ولادت ہوئی، ظاہر جو مطلب بچے کی ماں ہوگی ہسپتال میں، اب وہ بستر پر جو بھی مطلب ہوتا ہے بستر پہ لیٹی ہوئی ہوگی، اب وہ خاندان کے سارے مرد عورت جمع ہوتے ہیں، اور وہ نالج والی باتیں میں کر رہا ہوں کہ اب یہ کتنا ایک عجیب منظر ہے یار، بیچاری وہ مطلب عورت لیٹی ہوئی ہے جو ابھی اس کے مطلب کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور اب خاندان کے محرم غیر محرم سارے مطلب کہ مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں، اور وہ مبارکباد، خوشیاں اور مٹھائیاں، اور لیکن وہ ماحول آپ بتائیے کہ کیا وہ اسلامک ماحول ہے، کوئی مذہبی ماحول ہے، حیا والا ماحول ہے؟ ایک مروت یا ایک حیا اس کا تقاضا کرتی ہے۔ بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے جس سے توجہ دلائی، بعض افراد کو مطلب اس چیز کو محسوس کرنا بھی جو ہے نا وہ ایک اب مطلب کیفیت الگ ہے، فیلنگس کی بات ہے، فیلنگس نہیں ہے۔ نہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا تو یہ شاید سن کر کئی ایک چونکتے ہوں گے کہ یار یہ بھی تو واقعی یہ ہے تو صحیح، لیکن ایک جھٹکا لگا، اللہ کرے جھٹکا لگے، یا جھٹکا لگتا نہیں ہے، اتنے جھٹکے مارتے اپنے ادھر بیٹھے بیٹھے، جھٹکے لگتے نہیں ہیں۔ جن کو جھٹکا لگتا ہوگا وہ امید ہے کہ کچھ ہلتے ہوں گے، باقی تو یہ ہوتا ہے یار ان کو باتیں کر لینے دو، اب یہاں باتیں کر لینے دو، تو ہم تو باتیں ہی کر لیں گے، ظاہر آپ کے گھر میں آ کر تو کچھ کرنے سے رہے، ہم بات ہی کریں گے، اور وہ بات اگر شریعت کے مطابق کرتے ہیں، ہم جس اسلام کو آپ قبول کرتے ہیں، جس قرآن پر، جس رب پر، جس نبی پر آپ ایمان لائیں، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ایمان ہے ہمارا، تو ہم سب جس قرآن اور حدیث پر، نبی پر، اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو یہ اسلام اور ایمان کی جو باتیں ہیں وہی تو بیان کرتے ہیں، شریعت کی جو باتیں وہی تو بیان کرتے ہیں۔ ہاں کوئی اس سے متصادم بات ہے تو آپ کہیے کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے بات، اور واقعی اگر کوئی بھی مدنی چینل کا دیکھنے والا، سننے والا، ہمارے جو بھی ناظرین ہیں، اگر ہمیں یہ بتا دیتے کہ آپ نے جو بات کی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور آپ واقعی اس کو وہ پروف ہو جاتی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اسی طرح برملا رجوع کریں گے۔ ہم الحمدللہ اس امیر سنت کے مرید ہیں جو برملا مدنی چینل پر آ کر کہتے ہیں کہ میری غلطیاں پاؤ تو میری اصلاح کیجئے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، وجہ ہوگی تو ہر کوئی اڑے گا، بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے آپ۔ جب ہمارا پیر کہتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے یار، ویسے ہی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، مطلب مرید کی کیا اوقات ہوتی ہے، اوقات تو پیر کی ہوتی ہے، میں نیواں میرا مرشد اونچا۔ تو یہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا نا کہ خرافات دے کر ہم کیا کریں، دوسرا سوال بھی اسی طرح تھا کہ خرافات کیسے ختم ہوں گی، میں دونوں سوال کے جواب ایک ساتھ دیتا ہوں۔ دیکھیے صاحب، اس میں ایک بات کی طرف توجہ جاتی ہے، میں نہیں جا رہا، میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے، میرا ماتحت جا رہا ہے، اور جا بھی رہا ہے اور میں پیسے دے رہا ہوں،
یعنی میں تو نہیں جا رہا لیکن میں اس کو روک بھی نہیں سکتا, اور یوں میں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے, حالانکہ مجھے قدرت بھی ہے روکنے کی اور میں روک بھی سکتا ہوں, مگر یہ کہ اس کو روکوں گا تو یہ روئے گا, تھوڑا ناراض ہوگا, گھر میں تھوڑا ماحول یوں ہو جائے گا, لہٰذا اب جان چھڑانے کے لیے پیسے بھی دوں گا تو اس نے پٹاخے بھی خریدنے, تو اس نے جانا بھی ہے, اس نے شور بھی مچانا ہے, اس نے سارے کام کرنے. یعنی ہماری یہ بھی توجہ عام طور پر نہیں ہوتی کہ ہم نے اولاد کو جہاں ہمیں روکنا ضروری ہے ہم روکیں, یعنی خود رکنے کے ساتھ ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں نا, یہ چھپا ہوا ہے ایک عنوان میں, اس کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہمیں جو قرآن پاک نے جو منصب دیا مسلمان کو, مسلمان خود اپنے ہاتھوں اس منصب کو ضائع کرتا ہے, اور نیکی کی دعوت دینا اس کا رجحان کم ہو گیا, اور برائی سے منع کرنے کا رجحان گویا کہ ختم سا ہو گیا ہو. جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو, جیسے آپ نے بڑا درد بھرے انداز میں کہا کہ یہ بتائیے یہ ختم کیسے ہوگا, بہت آپ کی ماشاءاللہ آپ کے سوال کے اندر اور آپ کے جو درد تھا, یہ ختم کیسے ہوگا. اور پھر وہ جو آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ یہ خرافات دیکھ کر ہم کیا کریں, تو دیکھیے اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے, آپ کو اگر یہ زن غالب ہے, میکسیمم آپ کو پتا ہے کہ یہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا, اس وقت سمجھانا آپ پر واجب ہو گیا, نہ سمجھانے پر پھر ہم گناہگار ہوں گے. اسی طرح یہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے بالخصوص میرے وہ سائل محترم دونوں اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی, میں دونوں سے عرض کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کا یہ جو آپ ٹھٹے مارتے سمندر دیکھتے ہیں, اتنا بڑا مدنی چینل جو آپ دیکھتے ہیں, اس کے اندر اتنے اسلامی بھائی دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک تعداد ہے جن کی نیو ایئر نائٹ شاید کبھی بھی نہیں چھٹی ہوگی. ہر سال پابندی کے ساتھ نیو ایئر منانے والے آج امامِ داڑھی کے اندر, اور ہو سکتا ہے کہ آج ایسے کئی مبلغ ہوں گے جنہوں نے نیو ایئر نائٹ کے لیے اہتمام کیے ہوں گے اپنے اپنے وقتوں میں, اور آج مدنی چینل کی پکار پر, مدنی چینل کی دعوت پر انہوں نے نیو ایئر نائٹ سے بچانے کی تحریک چلائی ہوئی ہوگی. یہ چینج کیسے آیا؟ یہ چینج آیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, جو دعوت اسلامی نے شروع کیا. دعوت اسلامی نے صرف نیکی کی دعوت نہیں دی ہے, دعوت اسلامی نے برائی سے منع بھی کیا ہے. دعوت اسلامی نے صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, دعوت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ سود بھی چھوڑو, دعوت اسلامی نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھا کرو, دعوت اسلامی یہ کہا کہ سونے کی چین بھی مرد کے لیے ناجائز ہے, اس کو بھی اتارو. دعوت اسلامی نے صرف یہ نہیں کہا کہ داڑھی رکھو کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بلکہ داڑھی منڈانے پر جو وعیدات ہیں اور جو مطلب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی بیان کیے. اور آپ تو مدنی چینل دیکھتے ہوں گے جو میرے سائل محترم, دعوت اسلامی, اور میں دعوت اسلامی کی بات کیا کروں, میں اپنے مرشد کی بات کروں, امیر سنت کی بات کروں, الحمدللہ یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت ہے کس کو آج کے دور میں. ہر طبقے کو ایڈریس کرتے ہیں یار, ہر طبقے کو ایڈریس کرتے ہیں. وہ کون سا طبقہ ہے جس کو مدنی چینل پہ ایڈریس نہیں کیا جاتا, اسے مخاطب نہیں کیا جاتا اور کہا نہیں جاتا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ نوجوان جو اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ بھی نیو ایئر نائٹ مناتے تھے. مطلب اگر ایسی کوئی چینجنگ نہ آئی ہوئی ہوتی تو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ کے کوشچن پر کچھ میرا بھی کوشچن مارک لگتا, میں تھوڑا غور کرتا, لیکن مجھے غور کرنے کی حاجت نہ رہی کیونکہ تبدیلی آئی ہے اور دعوت اسلامی تبدیلی لائی ہے. اگر میں کہوں کہ چینل پہ بیٹھے بیٹھے جو لوگ ہیں جو نیو ایئر نائٹ مناتے تھے اور آج نہیں جا رہے مدنی چینل کی آواز پر, تو شاید ہو سکتا ہے کہ تعداد ہوگی جو کہے گی کہ ٹھیک ہے ہماری پلاننگ تھی لیکن ہم نہیں جائیں گے. تو دیکھیں یہ کیا تھا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے جو روایت پڑھی تھی کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص ہدایت پا جائے تو دنیا معافیہ جو کچھ ہے ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے, تیری ایک شخص ہدایت پا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.